شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جناب یہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو عاشق رسول نے جواب دیا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا رہے کہ ہم آخری وقت تک، اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبی پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ہمارے تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کی بات کریں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی با کمال ہے کہ نبی پاک کی زندگی کا ہر پہلو بھی کمال کا، اور پیارے آقا کے جسم اقدس کا ہر عضو بھی کمال کا ہے۔ یعنی نبی پاک سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہے۔ پیارے آقا کے اسپرچولی جو پاور تھی، جو روحانی طاقت تھی، اس پر تو بہت بات ہوتی ہے۔ آج میں نبی پاک کے جسم اقدس کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ جسم اقدس با کمال ہے۔ اچھا، جسم اقدس کے ہر عضو پر بات کریں تو کئی دن اور کئی راتیں بیت جائیں گی۔ آج میں صرف بات کروں گا میرے آقا کی مبارک زبان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آئے ہائے، کیسی زبان مبارک ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پہلے دور سمجھنا، جس دور میں جیسے نبی آئے نا ویسے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ نظر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں میڈیکیشن کا دور تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو جب اللہ کا نبی مانے جب آپ کو علاج میں کمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، مگر وہ اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو آنکھ نہیں دے سکے۔ کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج تھا نہیں ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کی مرض دور ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ علاج آپ بھی کر لیتے ہیں، مردہ کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردے سے کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادوگر بڑے تھے، ان کو جادو پر بڑا ناز تھا، جو بڑا جادو دکھاتا اسی کو سب مانتے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تھا، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بنی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہی نکل گیا۔ کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے۔ ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ حضرت صالح سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ کہتے پہاڑ توڑنا، گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو، مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں، بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے، اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے، وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے، بچہ بھی دے۔ بڑا عجیب سوال ہے، پہاڑ بچہ نہیں دیتا، اونٹنی نہیں دیتا، پھر اونٹنی کو بچہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ مگر معجزہ تھا، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اونٹنی گابن تھی، کچھ عرصے بعد اونٹنی نے بھی بچہ دیا۔ جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پتہ چلا جیسا دور ویسا معجزہ۔ نبی پاک کے دور میں ایک اور کمال یہ تھا عرب کے لوگوں کا کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔
ان کو لگتا تھا ہمیں ہی بولنا آتا ہے. انٹلیکچوئل لوگ تھے, بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے. جیسے تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا, ویسے الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا. کعبہ مشرفہ کی دیوار کو انہوں نے ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا. کوئی شاعر آتا اپنا کلام لٹکا کر جاتا, دوسرا آتا کہتا اس سے اچھا میرا کلام ہے, اس کا کلام اتار کر اپنا لگا کر جاتا. ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے اشعار کے, الفاظ کے, محاوروں کے. عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر اتنا ناز ہے, اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جو عربی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو, کتنا شوق سے کہہ رہے ہو اجمی. اجمی کے معنی پتہ ہے؟ اجمی کے معنی گونگا. ہاں, اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو ہم اجمی ہیں. عرب کے لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ عربیوں کو ہی بولنا آتا ہے, باقی سارے اجمی ہیں, باقی سارے گونگے ہیں, ان کو کہاں بولنا آتا ہے. ایسی زبان, ان کے اپنی زبان پر ناز تھا. اب نبی پاک اس دور میں آ گئے, ٹھیک ہے. اب نبی پاک کو ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ نے پھر کیسا کلام عطا فرمایا, کیسی زبان عطا فرمائی, کیسی فصاحت عطا فرمائی. بریلی کے تاجدار سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بولنے والے تو بڑے آئے, مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے جو ہے نا چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ الفاظ کون سے ہیں, یہ باتیں کدھر سے آئی ہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک گفتگو فرماتے, وہ شوق ہو جاتے, وہ حیران ہو جاتے, کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلاۃ و سلام کے اندر کیا شاندار انداز میں نبی پاک کے مبارک دہن کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا منہ جو ہے ہونٹ, زبان اور گلے پر مبنی ہے, گفتگو اور آواز پر مبنی ہے. ذرا تصور کرو میرے آقا کا دہن مبارک کیسا تھا. وہ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا, اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جو بنے بہار قبول, اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آئے ہائے, ایسا منہ مبارک ہے, ایسی مسکراہٹ ہے, ایسی آواز ہے. آواز پتہ ہے کیسی تھی نبی پاک کی مبارک آواز. اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو مائک لگانا پڑا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مائک میں بھی ایک مائک ہوتا ہے نارمل مائک, ایک مائک ہوتا ہے ایکو ساؤنڈ والا, مزہ آتا ہے سننے میں, آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے. سنو میرے آقا کی شان یہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہوتا, سب کو ایکولی آواز جایا کرتی تھی, کوئی مائک نہیں تھا. اور سنو ام معبد سے پوچھو آقا کی آواز کیسی ہے. کہتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں, مبارک شخصیت آئی تھی گھر میں, جب وہ بات کرتے تھے ان کی آواز میں گونج تھی. اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں کمال کیسا تھا. ایسے ایسے معجزات ہیں میرے آقا کی مبارک زبان کے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ اب حج پر نکلے. جب وادی روحا پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی. یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک لیا. وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب سے یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے بیماری چلا آ رہا ہے, بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی اپنے آگے بٹھا لیا, اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ, یعنی اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں. یہ فرما کر نبی پاک نے وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا, فرمایا اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آقا نے کہہ دیا جو نکلنا تھا وہ نکل گیا. اب نبی پاک حج کو چلے گئے. وہ کہتے ہیں واپس آئے
تو وہی عورت جو ہے نبی پاک کے راستے میں کھڑی ہے، بنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دو، اس نے حاضر کر دیا، پھر دوسرا بازو دو، اس نے دوسرا بازو بھی دے دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اور بازو پکڑاؤ، کہتی حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں، دونوں میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا اے خاتون اگر تم چپ رہتی اور یہ نہ کہتی کہ بازو دو ہوتے ہیں، جب تک میں کہتا رہتا تم مجھے بازو پکڑاتی رہتی۔ ٹھیک ہے اور بکریوں کے بازو دو ہوں گے، ارشاد فرمانے والا کون ہے کہ تم دیتی جاتی بازو بڑھتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ جاتے ہوئے نبی پاک نے ان کے بچے کو دم کر کے اور لعاب دہن ڈال کر ٹھیک کر دیا، واپسی میں مزید معجزہ دکھایا۔ جبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطی ہیں بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ یعنی نبی پاک کی زبان کی ایک تاثیر یہ تھی، آقا جو فرماتے نا وہ ہو جاتا تھا، آقا کی زبان سے نکلتا وہ ویسا ہی ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار ایک اور واقعہ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ماں اسلام کے دامن سے دور تھی، میں اسے اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہ مانتی نہیں تھی، ایک دن دوبارہ اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے پیارے آقا کی شان میں ایسی بات کہی جس کو میں سن نہیں سکتا تھا، میرا دل بڑا بے قرار ہوا، آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ آج میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں، میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ نبی پاک نے دعا دی اللہم اہدی او ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے گھر گئے، نبی پاک نے دعا دی ہے نا، کام بن گیا ہے۔ گھر گئے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، سمجھ آ گیا ماں غسل کر رہی ہے، غسل خانے کے باہر کھڑے ہو گئے، ماں غسل کر کے باہر نکلی اور نکلتے ہی کہتے ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے، حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا جو فرماتے زبان حق سے جو نکلتا تھا وہ پورا ہو جاتا۔ سنو حضرت ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر نبی پاک کے پاس آئیں۔ حضرت انس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور خادم ہیں جنہوں نے کئی سال پیارے آقا کی خدمت کی، اور ماں کہتی میرا بیٹا آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی سنو، فرماتے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتا، یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا اس میں برکت دے۔ ایک اور دعا ملتی ہے حدیث میں کہ یا اللہ تو اس کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری عمر 100 سال سے زائد ہوئی اور ان کی اولاد کی تعداد بھی 100 سے زیادہ تھی۔ نبی پاک نے اولاد میں برکت کی دعا دی، کہتے مال میں برکت کی دعا دی۔ اس کا صلہ میں نے یہ دیکھا، باقی لوگوں کے باغ میں ایک بار پھل لگتا تھا، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتا تھا۔ کہتے 2 دعائیں تو قبول ہوتے دیکھ لی ہیں، تیسری دعا کا انتظار ہے، مجھے جنت میں بھی ضرور داخلہ ملے گا۔ آئے ہائے زبان مبارک کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے، کہتے حضور بڑی سردی لگ رہی ہے۔ نبی پاک تو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب ہے نا، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا۔ آقا نے فرمایا یا اللہ علی سے سردی اور گرمی دور فرما دے۔ اچھا دعا تو دے دی مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ کبھی سردی نہیں لگتی کبھی گرمی نہیں لگتی، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے، نہ سردی اثر کرتی، آپ سردی پروف بھی ہو گئے، آپ گرمی پروف بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو زبان حق سے نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئے کچھ زبان اقدس کے معجزات۔ اب آئیے ہم سیکھنے بھی تو آئے نا، معجزات تو سنیں گے اور سن رہے ہیں مگر سیکھ کر کیا جائیں؟ نبی پاک گفتگو کیسے کرتے تھے، اسی زبان سے بات کیسے ہوتی تھی،
تاکہ آج نبی پاک کی گفتگو کا انداز بھی سن لیں اور اپنی گفتگو کو بھی چیک کر لیں کہ ہماری گفتگو میں کیا کیا گڑبڑ ہے، ہم کس کو ٹھیک کر لیں، سنت کے مطابق گفتگو کریں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے ہوتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا۔ اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا، یعنی گننے والا گننا چاہتا، تو پیارے آقا کے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا۔ یہ انداز ہے، کیسی گفتگو ہے، سبحان اللہ۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اس شعر کا مطلب سمجھو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ قرآن میں یوں فرما دیتا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کل کیوں فرمایا؟ بات تو رب کی ہو رہی ہے نا، قرآن بھی رب کا، کلام بھی رب کا۔ رب فرماتا اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ الصمد۔ نہیں محبوب، تم کہو اللہ ایک ہے، اپنی بات ہے، اللہ کی بات ہے، سننی کس سے ہے؟ محبوب سے سننی۔ اب شعر سنو، کہتے کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ آئے ہائے ہے، رب بھی محبوب سے سننا چاہتا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو اب سنو، اب سیکھنے کو کیا ملا؟ نبی پاک تیز تیز بات نہ کرتے، چلا چلا کر بات نہ کرتے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، اتنی آرام سے کہ سامنے والا الفاظ گن لیتا۔ اب غور کریں کہ ہم ایسے بات کرتے، ہم میں سے کچھ لوگ تو شالیمار ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کیا بول رہا ہے بھائی، تھوڑا رک کے بھائی آرام سے، سمجھ بھی نہیں۔ واٹس ایپ سنو تو سمجھ پہلے ہی ملٹی پلائی بائی 2 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، بھائی وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تم کیوں اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہو؟ اچھا کچھ لوگوں کو چیخ چیخ کے بات کرنے کی عادت ہے، بندہ سمجھے لڑائی کر رہا ہے، نہیں میں لڑائی نہیں کر رہا، میرا اسٹائل ہی ایسا ہے۔ کیوں اسٹائل ایسا ہے بھائی آپ کا؟ نرمی سے، شفقت سے، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، بندے کو سننا اچھا لگتا ہے۔ یہاں تو میں مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول دوں گا جو ماشاءاللہ مبلغین بیٹھے ہیں، کہ دیکھیں عوام کو بھی وہ بیان پسند آتا ہے، یا دنیا میں وہ بیان زیادہ سنا جاتا ہے جو نرم لہجے میں بات کی جائے، چیخ کر چلا کر توڑ پھوڑ کر کے یہ بیان کون سنے گا؟ تو بیان بھی اگر آپ کریں، گفتگو بھی کریں تو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر بات کریں۔ یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اہم بات ہوتی تھی نا، اس کو 3 بار دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، تاکہ سامنے والا اسے، اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم زبان سے بری باتیں کریں۔ ارے یہی زبان بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچا سکتی ہے، اگر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کلمہ پڑھتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مگر آج زبان کا گندا استعمال، برا استعمال، ایسا نہ کرو۔ یہ زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ زبان تو درود پڑھنے کے لیے دی ہے، میرے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دی ہے، رحم دلی کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، مگر نہ جانے کس استعمال میں چلے گئے ہم۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کی مبارک زبان کی گفتگو ہوئی ہے، پیارے آقا کی مبارک گفتگو کی بات ہوئی ہے، اس کے ذریعے سیکھو اور سمجھو کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہتری لانی ہے، بری باتیں نہیں کرنی ہے۔ ہم سچے آقا کے امتی ہیں تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک کی ایک طرف تو مبارک پیاری پیاری گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان گندی باتیں کرے، کیسے پاسبل؟ آئیے آج میلاد کے اجتماع میں آئے نا، مزہ یہ ہے کہ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے، میرا سوال بھی یہ ہے کہ جب میلاد کے اجتماع میں جاتا ہوں، میرے اندر فرق کیا آتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے اجتماع اٹینڈ کر لیے اس ربیع الاول میں، ماشاءاللہ ہر مسجد میں، ہر علاقے میں پروگرام ہو رہے ہیں، آپ نے بھی کئی پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن ان تمام پروگرامز میں شرکت کے بعد فرق کیا آیا میرے اندر؟ پہلے بھی گالیاں، 12ویں کے بعد بھی گالیاں جاری ہیں، پہلے بھی بے نمازی پھر بھی بے نمازی، پہلے بھی جھوٹ بولنے والا پھر بھی جھوٹ بولنے والا، تو فرق کیا آیا میرے اندر سرکار کی سیرت سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ مزہ یہ ہے کہ میرے دوست نوٹس کریں، میرے رشتہ دار نوٹس کریں، میرے محلے والے نوٹس کریں کہ یار ماشاءاللہ فجر میں بھی آ رہے ہیں، بس نبی پاک کا میلاد آیا میں 5 وقت کا نمازی بن گیا،
यार आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं सच्चे नबी का उम्मती हूँ, आका का मीलाद आया, मैंने झूठ से तौबा कर ली। दोस्त कहें यार तुम गालियां वाली अब छोड़ दी, बस यार नबी ये पाक की मुबारक गुफ्तगू की बातें सुनी है, मैंने तौबा कर ली, अब मैं कभी बुरी बातें नहीं करूंगा। ये मजा है ना, जब मीलाद आया और चेंज हो गया मैं। फिर देखो मदीने वाले कैसे निगाह रहमत फरमाते हैं, दो ना प्यारे आका को तोहफा कि हुजूर आपकी बर्थडे है, आपके विलादत के दिन है, मैं आपकी बारगाह में अब तोहफा पेश करता हूं कि आज के बाद मेरी जबान से मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दिल से नियत करो, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिर देखें कैसे मीलाद की बरकतें मिलती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें हमें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सीखने को मिलती हैं। इज्तिमा में आया करें, पाबंदी से आया करें, मदनी चैनल देखा करें। इस तरह के इज्तिमात बार बार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए रब्ब करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे। जितने हाथ उठे हैं सबकी मुरादें पूरी कर दे। बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं। बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ऐ अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। अच्छा बोलना नसीब कर दे, बुरे बोलने से बचा ले। नबी पाक की गुफ्तगू का वास्ता, मुबारक गुफ्तगू का वास्ता, आज तक हमारी जबान से हमने जो भी गुनाह किए अपने करम से माफ फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह।